ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح پہنچا دو ان عورتوں کی طرف، یعنی جو عورتیں مطلقہ ہیں یا بیوہ ہو چکی ہیں، یا اپنے دل میں اس خواہش کو چھپائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر تو کرو گے، تم خواہش رکھتے ہو ان سے نکاح کی، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک عدت ہے اس دوران آپ ان کو پیغام نکاح نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے۔ البتہ ان سے کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ لو، ہاں شریعت کے مطابق کوئی معروف بات کر سکتے ہو، کسی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا سکتے ہو، لیکن اس میں نکاح کے الفاظ نہیں استعمال۔ میں کسی عورت کے ذریعے ایسی مطلقہ یا بیوہ کو آپ پیغام یہ پہنچا سکتے ہیں کہ جی آپ نے عدت گزارنے کے بعد مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ عورت کو ایک اشارتاً بات پہنچے گی، تو یہ اللہ کی حدود ہے۔ اور اس وقت تک بات پکی مت کرو نکاح کی یہاں تک کہ وہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچے، یعنی کتاب سے مراد شریعت، یعنی اگر وہ عورت مطلقہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ 3 طہر تک، اور اگر وہ بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن، وہ بھی قرآن میں گزر چکا، اور اگر وہ پریگنٹ ہے تو وہ پورے وضع حمل کے بعد اس کے بعد کے بھی 40 دن۔ اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو تمہارے جی کے اندر ہے، اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو جن کو تم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا، مراد یہ کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا، جیسے نبی علیہ السلام کا بھی سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا، 3 سال بعد رخصتی ہوئی۔ تو عرب میں یہ تھا کہ طلاق مطلب رخصتی ڈیلے، ادھر بھی ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جب تک وہ مرد کا کاروبار سیٹ نہ ہو جائے یا کوئی نوکری نہ لگ جائے تو بعض کر لٹکا کے رکھتے ہیں وہ بچیوں کو۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی عورت کو جن کو تم نے ابھی ٹچ نہیں کیا یا ان کے ساتھ حق مہر فائنل نہیں کیا، یہ تو طے کر لیا ہے، حق مہر کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا کہ حق مہر تمہیں دوں گا، لیکن وہ ابھی کوئی فائنل کنسنسس نہیں ہوا کہ کون سا ہے۔ اور اگر اس طرح کا اگر نکاح ہونا جس میں بھی فائنل نہیں ہوا تو عورت کے پاس مرد اسی صورت میں جائے گا کہ پہلے اسے حق مہر دے گا، ورنہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، یا یہ ہے کہ عورت خود معاف کر دے۔ اور انہیں خرچہ دو، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو جیب خرچ دے، یعنی جب آپ نے نکاح کر لیا نا تو اس دوران آپ بیوی کو جیب خرچ دیں، کیونکہ وہ آپ کی بیوی تو ہے، لیکن اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ بھی فی الحال ماں باپ کے گھر ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے، وہ خود چھوڑ دے، علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو یہ دیا جائے۔ لیکن وہ کہا گیا کہ وسعت والا امیر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، وہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ جا کے کورٹ میں کیسز کرتے ہیں، اور وہ مطلب وہ اس کو بھی پتا ہے کہ یار یہ اس مرد کی تنخواہ اتنی ہے نہیں ہے، وہاں جا کے کہتے ہیں 40,000 روپے مہینے کا خرچہ لگا دو، تو 40,000 تو اس بیچارے کی ٹوٹل تنخواہ ہوتی ہے۔ تو جب تم شادی کر رہی تھی تو اس وقت تم نے یہ مطلب اس وقت تو جیب خرچ 10,000 تھا تمہارا، اور اب طلاق لے لیا تو اب اس سے صرف ایک بچے کے بس 40,000 روپے مانگ رہی ہو، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ یہ دیکھیں جی اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ ہر معاشرے میں یہ رقم ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب اس کی رقم کو ڈیفائن کر کے اگر فقہ کی کتابوں میں لکھ دیا جائے
اور پھر وہ فقہ کی کتابوں نے کہہ دی دیکھیں جی یہ تو ہمارے اماموں نے بزرگوں نے رقم بتائی ہے, قرآن میں تو لکھی نہیں ہوئی ہے, تو آپ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کے بزرگ اگر بتائیں گے بھی تو غلط ہے. اگر انہوں نے اس وقت چاندی لکھی تھی تو آج تو چاندی ایبسلیٹ ہو گئی ہے, بزرگ تو پھر فیل ہو گئے, اب تو پوری کرنسی آ گئی سونے کے اوپر. تو بزرگوں نے اگر چاندی کے حساب سے خرچہ اس زمانے میں لگایا تھا تو آج تو پھر انجینئر صاحب بتائیں گے کون سا خرچہ ہے, تو آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے. نہیں, یہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے, بزرگوں کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ بزرگ اپنے زمانے کے لیے ضرور بزرگ تھے, جدید فقہی مسائل ہر دور میں ان کو ریفریز کیا جائے گا. یہ حق ہے, یہ فرض ہے نیکوکاروں کے اوپر کہ وہ یہ کام کریں. یعنی جو بدکار ہیں, جو فاسق و فاجر ہیں, وہ تو اللہ کی حدود کو توڑیں گے. جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں وہ ان حدود کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو پھر ایک اور شرعی حکم بھی ہے جس کو فالو کرنا ہے. تو جو تم ان کے ساتھ حق مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا حق مہر پھر بھی دینا ہوگا. دیکھیں عورت کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے. صرف نکاح ہوا, ایجاب و قبول ہوا, حق مہر کے عوض اب آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے حق مہر لکھوایا ہوا تھا 10 لاکھ روپے, تو 5 لاکھ دینے ہوں گے. یا 1 تولہ سونا لکھوایا ہوا تھا حق مہر, تو آدھا تولہ دینا ہوگا. ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ وہ عورت خود اپنا حق معاف کر دے. وہ کہہ دے کہ یار دفعہ ہو, جب تو نے مجھے ہی نہیں رکھا تو میں نے تیری رقم لے کے کیا کرنا ہے, یہ بھی اپنے پاس رکھ. ظاہر ہے وہ اسی طرح ہی کہے گی نا, یہ تو نہیں کہے گی حضرت بہت مہربانی آپ نے کچھ عرصہ میرا نام آپ پہ بولتا رہے تو اب بڑی مہربانی ہے اور پیسے میری طرف سے رکھیں. یہ کہے گی دفعہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر وہ خود ہی چھوڑنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دے. لیکن وہ صرف اس کے لیے نہیں کہا اللہ نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے یا پھر وہ چھوڑ دے. وہ نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے, کیونکہ طلاق تو وہ دیتا ہے نا. عورت کے ہاتھ میں بھی چابی ہے لیکن وہ جوڈیشری کے تھرو ہے, کھلا. لیکن مرد کے تو ہاتھ میں جس وقت ہے وہ چابی وہ عورت کو کیا دے گا, وہ اپنے کوئی چابی لگا لے گا, باہر پوری زندگی جناب پچھتاندہ رہے گا میں کام کے پالے. تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے وہ خود چھوڑ دے. مراد کیا کہ یار تو پورا ہی اس کو دے دے, وہ یہی چھوڑے گا نا. کہ اگر وہ حق مہر دے چکا تھا اس عورت کو تو اب وہ کہے گا جی میں نے چونکہ ہاتھ نہیں لگایا, رخصتی نہیں ہوئی, تو آدھا مجھے واپس کر دے. تو وہ تو اس کا حق ہے کہ آدھا واپس لے لے مرد. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر چاہو تو چھوڑ ہی دو, ٹھیک ہے یار, جو دیا ہے اس کے پاس ہی رہنے دو. عورت بھی معاف کر سکتی ہے اور مرد بھی. اور اگر تم معاف ہی کر دو یہ پرہیزگاری کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول تو بیان کیا ہے لیکن انکریج اس کو کیا کہ یار ٹھیک ہے نکاح کیا تھا یار کیا فرق پڑتا ہے, اس کے پاس ہی رہنے دو, آدھا بھی واپس نہ لو, پورے ہی عورت کو دے دو. اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس میں لین دین کے معاملے میں. یعنی اس کی جزا پھر اللہ دے گا. یہ مرد پھر اس عورت کے ساتھ اگر ایک طرف اس کو یہ تکلیف پہنچی ہے نا کہ اس نے اس کو چھوڑا ہے, اس نے جینون ریزن سے بھی چھوڑا ہو, تو ایٹ لیسٹ یہ احسان بھی اللہ کے حضور اس کی نیکی پکی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے پورا اس کے پاس رہنے دیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں وہ جو تم چھوڑو گے تو وہ رائے گاں جائے گا, یہ صرف دنیا میں تمہاری واہ واہ ہوگی, میں اس کے اگینسٹ تمہیں اجر دوں گا اگر تم نے اس عورت کو پورا ہی حق مہر دے دیا, اسے آدھا بھی نہ لیا. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا, خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اب یہ طلاق کی اتنی لمبی ڈسکشن جو کئی آیات سے چل رہی ہے, اس کو کنکلوڈ اللہ تعالیٰ کس کے اوپر کر رہا ہے؟ نماز کے اوپر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نمازوں پر پختگی اختیار کرو, حفاظت کرو. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے کہ عصر کے ٹائم اٹھ کے 3 نمازیں اکٹھی پڑھ لی جائیں, فجر ظہر عصر, یا رات کو سونے سے پہلے 5 نمازیں پڑھ لی جائیں. یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے.
نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز اپنے وقت کے اندر ادا کی جائے. جو 3 ایٹ لیسٹ اوقات ہیں، فجر، ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء، اور اس میں بھی پریفریبل ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کی جائے سوائے نماز عشاء کے، لیکن وہ مستحب ہے کہ آپ لیٹ کریں. اور اگر کسی نے نماز جمع بھی کرنی ہے تو کوشش کرے کہ وہ جمع سوری کرے، ظہر کو آخری وقت میں پڑھ لے، عصر کو اول وقت میں، تاکہ وہ 5 ٹائم والی جو ریسٹرکشن ہے شریعت والی، اس میں وہ اس کو توڑے گا نہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام کا عمومی عمل یہ ہے کہ آپ 5 اوقات میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو ظاہر اب ظہر کا وقت اگر شروع ہو رہا ہے سپوز 12:20 پہ اور عصر کا وقت سٹارٹ ہو رہا ہے جا کے 3:50 پہ، تو اس پورے وقت کے اندر کسی بھی وقت وہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے. وہ تو ہم نے طے کیا ہے نا. سعودی عرب میں تو آپ پتہ 12:20 ہوئے نا تو اذان ہو جاتی ہے، 12:30 جماعت ہو جاتی ہے. ہمارے کیا کرتے ہیں کہ اہل حدیث 12:20 سے نا 12:45 ہونے کا انتظار کرتے ہیں. 12:45 اذان دی، 1 بجے جماعت کرا دی. کچھ اہل حدیث کریں گے وہ 1:15 کا انتظار کریں گے، 1:30 بجے جماعت کرا دیں گے. کچھ حنفی ایسے ہیں جو 2 بجے کا انتظار کریں گے، 2:15 نماز کرا دیں گے. اور ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے بھائی تو عموماً 2:30 پونے 3 کرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے. تو اب ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا کہ آپ 2:45 پڑھ رہے ہیں، نماز کا ٹائم تو وہ 12:20 پہ شروع ہے، اگر اس دوران آپ مر گئے تو اے بھی نوی کہانی لوگوں نے بنائی ہے. اور مرنے والے نے 2:45 نہیں جا کے مرنا ہے، 12:21 تک بھی تو مر سکتا ہو. ٹھیک ہے، اب وہ 12:30 مر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ٹائم تو 12:20 پہ داخل ہوا تھا، تو انہیں 12:25 پہ ظہر کیوں نہیں پڑھ لی؟ جب اللہ نے اتنا لمبا ٹائم دیا ہے تو آپ خام خواہ بیچ میں ماچے بن کے تو بیچ میں مسائل نکال رہے ہیں. نہیں، آپ کا رائٹ ہے. آپ جناب 3:45 اٹھیں، وضو کریں 3:50 سے پہلے، اگر آپ یا آپ 3:40 پہ اٹھتے ہیں وضو کریں، اور عصر کا وقت 3:50 پہ داخل ہو رہا ہے اس سے پہلے ظہر پڑھ لیں. آپ کو دنیا کیا اللہ میں نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو اپنے احکام بنا دیے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو نہیں توڑے گا. آپ سے نہیں سوال ہوگا. اور سر یہ تو وہ مسئلہ ہے جس کو امام حنیفہ بھی مانتے ہیں. یہ جمع سوری وہ ہے جس کو امام حنیفہ بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ پوری زندگی بھی جمع سوری کرتا رہے اس پہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے. جو نمازیں جمع کرنے کے خلاف ہیں وہ بھی کہتے ہیں جمع سوری ٹھیک ہے کہ آپ ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں، 3:40 پہ ظہر پڑھ لیں، 3:50 پہ عصر کا وقت شروع ہوا یہ پڑھ لیں. اسی طریقے سے اگر عشاء کا وقت آج کل آلموسٹ 8:58 پہ یا 9 بجے شروع ہو رہا ہے تو آپ 8:45 مغرب پڑھ لیں، 9:05 پہ عشاء پڑھ لیں. تو یہ وہ ہے جس کو امام حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ 5 اوقات میں 5 نمازیں ہیں. لہٰذا میں اہل تشیع سے بھی کہوں گا کہ وہ انہوں نے جو ایک روٹین بنائی ہوئی ہے نا، جمع تقدیم کی ہے، جمع تاخیر تو وہ کرتے ہی نہیں، جمع تقدیم ہی کرتے ہیں. یعنی وہ ظہر کے وقت میں 7 عصر پڑھتے ہیں، مغرب میں وہ بھی اگر تھوڑی سی ٹالرنس دکھائیں کہ اس کو چینج کریں، کبھی الگ اوقات میں پڑھیں جس طرح کئی شیعہ علماء پڑھتے ہیں. اب جواد نقوی صاحب کو ہم ملنے گئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ظہر ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، عصر کی نماز عصر کا وقت جب داخل ہوتا ہے اس وقت پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ جمع نہیں کرتے یہ تقدیم. کبھی جمع تاخیر کر لیں، کبھی جمع سوری کر لیں. تو یہ سارے طریقے سنت ہیں. تو نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً جو درمیان والی نماز ہے نا اس کی تو لازمی حفاظت کرو. صراط الوسطیٰ کے بارے میں کئی اقوال ہیں. صحابہ کرام کے 2 گروہ ہیں، دونوں احادیث کی روشنی میں. ایک گروہ کا موقف ہے کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ فجر کی نماز ہے، اور اکثریت کا موقف ہے یہ نماز عصر ہے. اور میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے صلاۃ الوسطیٰ کے اوپر. میرا بھی موقف یہی ہے کہ یہ نماز عصر ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کے تیروں کی وجہ سے مسلمان اوپنلی میدان میں آ کے نماز نہیں ادا کر سکے اور نبی علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی عصر کی، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ ضائع کروا دی. تو یہ حدیث مرفوع بخاری مسلم کی اس پہ گواہ ہے. اس لیے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نا ساری احادیث نقل کر کے انہوں نے کہا اینڈ پہ یہی موقف مضبوط رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے نماز عصر کو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر تمہیں ڈر ہو دشمن وغیرہ کا، چاہے تم پیادہ ہو یا سواری پر ہو،
تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو پھر نماز اس طرح خوشبو سے تو نہیں ادا کر سکو گے. پھر جب تم امن کی حالت میں پہنچ جاؤ پھر اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں تو وہ پیچھے یہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویوں کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے. یہ آیات پھر وہ وراثت کی آیات سے منسوخ ہو گئی. اس میں تو اللہ نے خود 1/8 حصہ رکھ دیا تھا بیوی کے لیے. ایک بیوی کو 1/8 ملے گا, اگر 2 ہوں گی تو 1/8 پورے مال کا 2 میں تقسیم ہوگا, 1/16 1/16 ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی 1/8 ملے گا, پھر تو 4 بیویاں ہوئی تو پیچھے بچنا ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ منسوخ ہو گیا. تو عورت کو آپ طلاق کے بعد بھی 1 سال تک خرچہ دیں گے. یہ اس صورت میں تھا جب اللہ نے وہ رکھا نہیں تھا وہ والا معاملہ. اگر وہ خود جانا چاہتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر, کہ وہ اگر کوئی اپنا مناسب معاملہ دیکھنا چاہتی ہیں, یعنی کوئی اور نکاح کرنا چاہتی ہیں, تو عدت کے دوران تو ظاہر ہے کہ وہ عدت وہیں گزاریں گی, بعد میں پھر وہ اپنے نکاح کر سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو بھی مناسب طور پہ کچھ نہ کچھ خرچہ دیا جائے, یہ بھی متقین کے لیے ہے. ظاہر ہے وہ طلاق اگر آپ ایک عورت کو دیں گے نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا اس عورت کو آپ نے عدت کے دوران گھر سے نہیں نکال سکتے. 3 مہینے تک خرچہ بھی دیں گے, چاہے 1 طلاق دیا ہے یا غلطی سے 3 دے دی ہیں, ہر صورت میں آپ نے اس کو یہ کرنا ہے. ہاں خود جانے چاہے وہ علیحدہ بات ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو یہ آیت نمبر 242 پہ وہ ٹاپک طلاق والا مکمل ہوا.